چلیں جی، السلام علیکم گل، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ اچھا گل، سنائیے. بس کیا سنانا ہے، سنائیں عمران خان صاحب نے بالآخر اس کا اعلان کر دیا لانگ مارچ کا. اب یہ لانگ مارچ ہوگا یا لانگ گواچا مارچ ہوگا؟ یہ لانگ گواچا، بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے، یہ صرف چند دن پہلے تک نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ یہ کال دیں گے، لیکن دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک چیز تو خیر سے یہ ہوئی ہے کہ اب کافی خبریں ہیں کہ پنجاب حکومت چینج ہونے جا رہی ہے، اور یہ چاہتے ہوں گے کہ اب یہی موقع ہے، میں پنجاب سے اگر لوگ کچھ نکال سکوں اور میں لاہور سے سٹارٹ کروں حکومت چینج ہونے سے پہلے پہلے. اور دوسرا جو سانحہ ہوا ہے ارشد شریف کا، اس کے مرڈر کا، یہ اس کو بھی کیش کرنا چاہ رہے ہیں. سینٹیمنٹ امنگ ارشد سپورٹرز از ہائی. اس کو پورٹری ایسے ہی کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا ان کی ملی بھگت نے یہ کام کیا. یہ تاثر دیا جا رہا ہے، یہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے اور اس کو کیش کرنے کی کوشش ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ لوگ نکلتے کتنے ہیں، کیونکہ ان کا جو لانگ گواچا جو وجہ ہے کہ یہ گواچ نہ جائے کہیں، وہ یہ ہے کہ ان کا عجیب و غریب سا پروگرام بنا ہے. مطلب اگر آپ نے کہیں جا کے دیکھیں، الٹیمیٹ ایم تو ان کا تھا نا کہ ہم نے جا کے اسلام آباد کو بند کرنا ہے. تو آپ نے جب بند کرنا ہوتا ہے تو آپ دھاوا بولتے ہیں. اب یہ جو ہے 8 دن پہ مشتمل، کبھی ایک شہر جائیں گے، وہاں تقریریں کریں گے، پھر دوسرے جائیں گے، پھر تیسرے. تو کیا لوگ 8 دن ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا. عام آدمی نے اگر جانا ہے اور اس کو آپ نہ ٹھہرانے کا کوئی آپ کے پاس وسائل ہیں، نہ لوگ، عام لوگ جن کے لیے آج کل مہنگائی نے کمر توڑی ہوئی ہے، تو وہ کیا 8 دن اس کام میں خجل ہوتے رہیں گے؟ فرض کیجئے جو لاہور سے چلتے ہیں، اگلے دن سیالکوٹ ہے، پھر پتہ نہیں گجرات ہے، پھر پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہوئے 8 دنوں پہ مشتمل جو یہ جرنی کرنے جا رہے ہیں، یہ تو مجھے لانگ گواچا ہی لگ رہا ہے. نہیں، مطلب پھر وہ لانگ مارچ تو نہیں ہوگا، وہ ایکچولی انہوں نے جلسوں کا ایک شیڈیول جو ہے نا وہ بنایا ہے. جلسوں کا شیڈیول، ہاں، مطلب ہے کہ اور پھر مطلب جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید پنجاب گورنمنٹ کے اندر اگر یہ اتنا ہو رہا ہے تو اس میں 8 دن دینا کہ آپ 8 دن پنجاب کے اندر ہی رہیں، تو یہ تو میرا نہیں خیال ہے. میرا خیال ہے کہ کہیں سے کوئی ایشورنسز ملنی ہے شاید ان کو، تو پھر ملی اس ہوں گی. بعد ہی جو انہوں نے دیکھا اور یہ رسک لیا ہے. کیونکہ اس سے ہوگا کیا، ٹھیک ہے خان صاحب کے ساتھ لوگ بھی آ جائیں گے، بندے بھی آ جائیں گے، اسلام آباد بھی پہنچ جائیں گے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے گل کہ کانسٹیٹیوشنلی تو نئے الیکشن کا اعلان تو پرائم منسٹر نہیں کرنا نا. اب وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اسمبلی توڑیں اور پھر اس کے بعد نئے سیٹ اپ کا اعلان کریں. تو ابھی تو میرا خیال ہے کہ بہت کچھ ہے، شاید اس کے بعد دیکھیں اس کا آبجیکٹیو کیا ہے. دیکھیں ان کا ایک آبجیکٹیو جو تھا وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب فریش الیکشنز اور فریش فری اینڈ فیئر الیکشنز. فیئر اینڈ فری الیکشنز ان کا خیال، جس کو یہ فیئر اینڈ فری سے ان کا معنی وہ یہ ہے کہ ان کے حق میں اس کو ریگ کیا جائے اور ان کو جتوایا جائے. بہرحال الیکشن ہی لینا ان کے لیے، جو اگر وہ آبجیکٹیو ہے، اور جو پہلے آبجیکٹیو تھا کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہو جائے، وہ ٹائم تو گزر گیا. اب وہ ان کی تو اناؤنسمنٹ ہو جائے گی 25-26 نومبر تک. تو ان کو ہے تو 6 دیکھیں 6 کو وہاں پہنچنے کے لیے کہا ہے نا، 28 سے شروع کر رہے ہیں، پرسوں 4 تاریخ کو. تو اب یہ دیکھیں نا کہ 28 کو شروع ہو گیا، تو یہ اس وقت اس سے پہلے ہی ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. ہو تو اس سے پہلے رہا ہے، لیکن دیکھیں ٹائم تو نہیں ہے نا. مطلب الیکشن اگر جس دن یہ پہنچتے ہیں اس دن بھی الیکشن اناؤنس کر کے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی 2-3 مہینے لے لیتی ہے. چیف تو تعینات باہر کیف مطلب یہ نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے، رائٹ؟ تو گورنمنٹ اسمبلی اناؤنس توڑنے سے پہلے یہ ساری بڑی تھیوریٹیکل باتیں ہیں. وہ آرمی چیف کا نام اناؤنس کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو نہ تو چیف کی تعیناتی کا ہدف مل رہا ہے اس لانگ مارچ میں سے، مجھے نہیں نظر آ رہا، نہ ان کو نیا الیکشن مل رہا ہے، وہ بھی مجھے نہیں نظر آ رہا.
ان کو جو بات بڑی صاف کی گئی تھی کہ یہاں پہ فساد نہیں برداشت کیا جائے گا، اور یہ بات بار بار کی گئی ہے، یہ نہیں ہونے والا. اس میں انٹرنیشنلی آپ اگر دیکھیں، شہباز شریف صاحب چائنا جا رہے ہیں، وہاں سے روکڑا شکڑا پیسے شیسے لینے، تو چاہے وہ ملٹی لیٹرل لینڈنگ ہو، لائک ورلڈ بینک، لائک آئی ایم ایف، اور یا وہ ADB ابھی یا جیسے اے ڈی بی، یا بائی لیٹرل ہو جیسے چائنا وغیرہ، کوئی بھی یہاں پہ انسٹیبلٹی نہیں دیکھنا چاہتا. تو ریاست میں ایک ڈیسیجن تو ہے نا کہ ہم نے اب یہ پیسے لینے ہیں اور ملک کو آگے چلانا ہے. کسی صورت ان کو بھی پتا ہے، انہوں نے اپنی ایک ریسنٹ سپیچ میں یہ کہا عمران خان نے کہ میں کروں گا، لانگ مارچ کروں گا، اور یہ پھر بھی الیکشن نہیں کرائیں گے، ان کو پتا ہے. تو دس از ایز یو سیڈ، اٹس ناٹ اے لانگ مارچ، اٹ از مور کلیکشن آف جلساز. اینڈ انڈیڈ لاہور سے اسلام آباد کون سی لانگ مارچ ہوتی ہے؟ یہ تو ایک شارٹ مارچ ہو گئی نا جی. ہاں، لیکن پھر اس کے بعد ایک اور انٹیلیجنٹ بھی موو ہے نا، تو دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ وہ جو جی ٹی روڈ کا ہی علاقہ ہے جو کہ پی ایم ایل این کی اسٹرانگ کانسٹیچوئنسی شمار ہوتی ہے جی. تو ایک تو وہاں پہ بھی وہ میرا خیال ہے کہ واٹر ٹیسٹ ہوں گے، ایک تو یہ بھی ہے چیز. اور پھر گل اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کی تقریروں میں اب کچھ تلخی کچھ زیادہ نظر آ رہی ہے، یا جان بوجھ کے وہ ٹیمپریچر کو ہائی کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی جیسے کل جو انہوں نے بیان دیا ہے ڈرٹی ہیری والا، ڈو یو تھنک اٹس اے سین اسٹیٹمنٹ فرام اے پولیٹیشین؟ اٹس ایبسلیوٹلی انسین. جو وہ سارے الفاظ تھے مل ملا کے، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اور لوگ بتا رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا تھا، میں سمجھی شاید ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جنرل کیا نام ہے، فیصل نصیر جو ڈی جی سی ہیں، ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. ان کے اوپر تنقید کا کیوں کر رہے ہیں اور اس طریقے سے کر رہے ہیں، اور ان کو اکیوز کر رہے ہیں کہ یہ ڈرٹی ہیری ہے، اور وہ ڈرٹی ہیری جو ہے وہ فلموں میں وہ لے کے اور شوٹنگ گولیاں مارتا پھرتا ہے، گولیاں مارتا پھرتا تھا، اور اس کو ننگا کرنے کا کیا شوق ہے. دیکھیں، اس میں دو چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں. مجھے تو یہ پاگل پن تو لگ ہی رہا ہے، لیکن ایک تو یہ پاگل پن اور فرسٹریشن ان کی شو ہو رہی ہے. دوسرا میرا خیال ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ فوج کسی نہ کسی طریقے سے ری ایکٹ کرے تاکہ ان کو مواد ملے. ہی از ٹرائنگ. دیکھیں، جب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پہلے جانور سے شروع کیا، میر جعفر پہ آئے، پھر گیدڑ، پھر غدار، پھر اب ڈرٹی ہیری. تو یہ جو مسٹر ایکس وائی زیڈ یہ پرووک کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ایسا ری ایکشن جس سے پبلک سمپتھی ان کو مل جائے. ان کی پاپولیرٹی میں جو شروع میں سپائک آیا تھا وہ واپس فال کر رہی تھی اور کر رہی ہے، وہ شاید اس کو دوبارہ اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ان کے لیے ایک جس طریقے سے وہ انفارچونیٹلی ارشد شریف کے مرڈر کے اوپر اس کو پلے کر رہے ہیں. اور پھر یہ اسی ڈرٹی ہیری کی اور پھر یہ سارا کنیکٹ ہوتا کرتے ہیں اس کو انہوں نے کہہ کے. ہاں، انہوں نے تو سیدھے الزام لگایا ہے انہوں نے فوج کے اوپر. تحقیقات کو ابھی سے ان کے جو پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں وہ نہیں ماننے کو تیار. اور میرا اپنا سجیسشن، اور فوج نے وہ جو بھیج رہے تھے نا، آئی ایس آئی بی یا ایم آئی یا آئی بی، اور ساتھ میں ایف آئی اے کے بندے کنیا بھیج رہے تھے، انہوں نے آئی ایس آئی کا بندہ بھی ڈراپ کر دیا تاکہ یہ کنٹروورشل نہ رہے کہ اگر ان کی ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ آئی ایس آئی نے کرایا تو آئی ایس آئی کا ممبر ہی نہ ہو اس وقت میں. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کمیشن میں ظاہر ہے سول سوسائٹی کے ریپرزینٹیٹیوز ہونے چاہیے. اس کمیشن کو زیادہ کریڈیبلٹی ملے گی اگر آپ نے ایک سینئر جج کے نیچے کمیشن بٹھایا جو اس کو کنڈکٹ کرے، جس میں کوئی ایک لائر ہو مانا جانا، کوئی پی ایف یو جی اپنا ایک بندہ نامینیٹ کرے، کوئی ایچ آر سی پی کا ایک آدھا بندہ ہو. اس طرح کے لوگ جو کہ انسانی حقوق کے اوپر کام کرتے آئے ہیں اور جانتے ہیں ان معاملات کو، اور صرف ایجنسیز کے اوپر نہ چھوڑا جائے تو اس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوگی. لیکن یہ تو دیکھیں اس وقت، لیکن ایک مجبوری گول یہ بھی تو ہوتی ہے نا، قانون کے نیچے آپ رہ کے کچھ کام کر سکتے ہیں نا. اب آپ کا قانون اگر اس چیز کی پرمٹ نہیں کرتا،
اب انویسٹیگیٹو ایجنسیز جو ہیں، لیگل ایشوز تو بہت سارے ہیں، مطلب ایک دوسرا ملک ہے، آپ کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ میوچل ایگریمنٹ نہیں ہے اس قسم کا کہ انویسٹیگیشن کیسی کی جا سکے، اور پھر وہاں کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی وہاں کی پولیس بھی کر رہی ہے، اس ایویڈنس کو لا کے یہاں کہاں کنیکٹ کرنا ہے. تو بہت ساری چیزیں، اوپر سے تو عمران خان صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ ارشد شریف کو میں نے کہا تھا کہ چھوڑ کے جاؤ ملک، اور انہوں نے کہا کہ کچھ ان کو پتہ لگا تھا، دھمکیاں وغیرہ اور جو ساری تفصیلات ہیں وہ ساری اس میں. تو عمران خان صاحب یہ لائم لائٹ بھی اپنے اوپر لے کے آ گئے، کیوں؟ بالکل، یہ ان کے اوپر میرا خیال ہے الٹا پڑے گا، کیونکہ اگر انہوں نے جیسے کہہ دیا ہے کہ میں نے اسے کہا تھا باہر چلے جاؤ. مراد سعید کی ویڈیو آئی ہے جو تقریباً مہینہ پرانی ہے، جس میں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کے ہیڈ منی دے دی گئی ہے پاکستان سے اور ان کو باہر کے کسی ملک میں قتل کرنے کے لیے دے دی گئی ہے. شرین مزاری کی آڈیو وائس آ چکی ہے، آڈیو میسج جو وہ کسی سے بات کر رہی ہیں اور وہ لیک ہوا ہوا ہے یا جیسے بھی ہے. تو ان ساروں کو اگر پتا تھا اور انہی کے سورسز سے یہ بات نکلی، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے بھجوایا تھا، تو یہ تو اب جو ان سے انکوائری کی جائے گی، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ جی ان کو نہ بلا کے پوچھا جائے، رائٹ؟ تو یہ نہیں تو تو الٹا اس ان کے سر انکوائری پڑے کے گا. اندر اس انکوائری کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ وہ نام لیں گے یا نہیں لیں گے؟ میں ویسے سوچ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور پھر یہ تو پھر وٹنس ہے نا، تو یہ تو بھائی ٹرائل وداؤٹ وٹنس ایویڈنس لیے جائیں گے نا. نہیں اور لیں گے، بالکل نام نہیں لیں گے، کیونکہ دیکھیں آپ نے ان کی ساری سپیچز میں دیکھا ہے وہ نام نہیں لیتے. وہ اور نام اگر آپ کسی انکوائری کمیشن کے آگے لیں گے تو آپ کو اس کو سبسٹینشیٹ کرنا پڑے گا، ایویڈنس دینا پڑے گا کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے، کوئی ریکارڈنگ ہے، کوئی میسج ہے آپ کے پاس، کوئی ویڈیو ہے، کوئی آڈیو ہے، کوئی تصویریں ہیں، مطلب کوئی فائلز ہیں، کچھ تو دینا پڑے گا نا. اور عمران خان کا ریکارڈ یہ ہے کہ، اور پوری ان کی پارٹی کا یہ ریکارڈ ہے، یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے مجھے ذاتی طور پہ. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ یہ ہمیشہ صرف جھوٹ، اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، تو ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ جھوٹ کہتے ہیں اور جھوٹ کے سوا کبھی کچھ نہیں بولا انہوں نے، چاہے وہ شرین مزاری ہوں، چاہے وہ مراد سعید ہوں، چاہے وہ عمران خان ہوں. تو ان کی یہ جو گواہیاں ہیں، یہ ان میں کریڈیبلٹی ان کے ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے نہیں ہے. ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ شبہ کریں اگر کسی کو پتا ہے، ان کے پاس کوئی معلومات ہیں، لیکن ان کے اوپر اب جو سٹینڈرڈ ہے وہ بار ہائر ہے. they have to prove what they are saying because they are known liars, right? they have zero credibility. سائفر، سازش، فلانا 200 بلین لائے گی، 100 مارے گی منہ پہ، اور یہ سارے کا سارا جو یہ کرتے رہے. وہ جو طاہر داوڑ صاحب تھے، ایس پی صاحب جن کا قتل ہو گیا، اس کے اوپر آپ یاد کریں کہ یہ پی ٹی آئی حکومت نے کس قسم کے بیانات دیے تھے. آپ متی اللہ جان کے اغوا پہ دیکھیں کس قسم کے بیانات دیے تھے. آپ ہر چیز پہ دیکھ لیں، آپ پروجیکٹس کے اوپر دیکھ لیں، کسی بھی چیز کے اوپر دیکھ لیں. مطلب انہوں نے کتنے ہسپتال، کتنی یونیورسٹیاں، سب کچھ فیس بک پہ بنایا اور وہ سب ڈیلیٹ ہو گیا. تو جس پارٹی کی ایک آنے کی کریڈیبلٹی نہ ہو تو ہم تو اس کو مطلب I will take it with a truckload of salt, not even with a pinch of salt. یہ پرابلم ہے، ان کو سبسٹینشیٹ کرنا پڑے گا. اس لیے میرے خیال میں ان کے پاس ثبوت ہونا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر ثبوت ہے تو یہ تو خود آگے پیش ہو کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ پھر بھاگیں گے. ان کو بلایا جانا چاہیے اس انکوائری کمیشن میں جو بنے گا. یہ تو ابھی انویسٹیگیشن ٹیم ہے نا جس کی میں نے بات کی، لیکن جو انکوائری کمیشن، جوڈیشل کمیشن یا جو بھی بنے گا، اس میں لازم ہے کہ ان کو بلایا جائے گا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اطلاع تھی، میں نے اس کو ملک سے جانے کو کہا. تو یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا کہ آپ نے کیوں جانے کو کہا تھا. یہاں پہ کیا سارے ادارے مر گئے تھے، سارے کورٹ مر گئے تھے، آپ کسی عدالت میں نہیں گئے، آپ کسی ایف آئی آر کی طرف نہیں گئے، آپ نے اس وقت کھول کے کوئی چیز بیان نہیں کی. اپنے لیے تو کر دی تھی نا کہ جی میرے لیے 4 بندوں نے پلان بنایا ہوا ہے اور مجھے اگر کچھ ہوا تو اس کے لیے کیوں نہیں کیا اگر آپ کے پاس یہ معلومات تھی. تو یہ سارے سوال ان سے ہوں گے، لیکن ان کے پاس میرا اندازہ ہے کہ جواب کوئی نہیں نکلے گا. اور یہ جو بھی یہ مارچ، اچھا اگر یہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، اسلام آباد پہنچ جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پہنچ جائیں گے.
کچھ بھی نہیں، وہاں سے پھر وہاں پہ خطاب خطوب کریں گے، پھر چلے جائیں گے، کیونکہ ان کو بیٹھنے تو کوئی بھی نہیں دے گا. دیر از کمپلیٹ اگریمنٹ کہ یا تو یہ وہ جو پارک پورک ہے وہاں پہ بیٹھنے کو تیار ہے تو بیٹھے رہیں، تھکاتے رہو. اسٹریٹجی تو یہی ہے نا. اور جس طریقے سے یہ مطلب لوگوں کو بھی تھکا رہے ہیں، یہ خود بھی تھک رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں یہ 6 اور 4 ہزار بندہ ہم نہیں لا سکتے. وہاں پہ کتنے بندے یہ لے کر پہنچیں گے فائنلی، کتنی دیر یہ بیٹھیں گے، کہاں پہ بیٹھیں گے. یہ جو ریڈ زون والا معاملہ ہے اور لاک ڈاؤن والا ادھر تو معاملہ نہیں، ہے، وہاں پہ تو وہ نہیں ان کو اجازت ملتی، وہ نہیں، وہ اور وہ اجازت نہیں نہیں. ملنی تو ان کے کوئی اہداف بھی نہیں ان کو ملنے. تو یہ ایک ملک کو کانسٹنٹ ہجان میں رکھنے کی، کانسٹنٹ انسٹیبلٹی پیدا کرنے کی ان کی کوشش ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی پولیٹیکل ایمز آؤٹ آف اٹ. دیٹس واٹ آئی تھنک. بالکل بظاہر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اکانومی جیسے بڑھنا یا سنبھلنا شروع ہوتی ہے. ابھی تو شاہد خاقان عباسی یہی کہہ رہے تھے کہ پھر چائنا کی طرف پاکستان جا رہا ہے، تو پھر این اس موقع کے اوپر آپ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ بڑی کو انسیڈنسز ہیں. اور دیکھیں آج پچھلی دفعہ جب آج چائنا سلیم سے صافی صدر آ رہے تھے، ہاں سلیم صافی صاحب کا جو کالم ہے اس کے اندر ایک تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ حکومت کو بھی مذاکرات انگیج کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر سے بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے تیار ہے. یس، ہماری بھی یہی انفارمیشن ہے. جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ آدھی پارٹی چھریاں تیز کر رہی ہے اور باقی آدھی پر توڑ رہی ہے، اور ان کو اندر سے بہت ریزسٹنس آئی ہے اس لانگ مارچ کے اوپر. لیکن انہوں نے اپنی ضد میں اور ایک موقع پا کے، جیسے میں آپ سے کہہ رہی تھی ارشد شریف کے مرڈر کا فائدہ اٹھانے کے لیے، ان کو لگا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، تو انہوں نے اناؤنس کر دیا. اور پارٹی، وہ سلیم صافی کا کیا اشارہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے سرپرائز جو آنے والی ہے وہ کس قسم کی ہے؟ ظاہر ہے پارٹی کے اپنے اندر سے کون سا بڑا سرپرائز آتا ہے، یہ تو سکتا ہے کوئی، آئی ڈونٹ نو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کی طرف سے بھی اشارہ ہی ہے. ابھی دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں اور کیسے بنتی ہیں. ظاہر ہے بہت سارے تبصرے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ یہ پیسفل ہی رہے سارا کام، کوئی شرارت نہ ہو، اور صاحب اس اگر سے آگے نہیں عمران بڑھنا کا چاہیے. بس چلے، دیکھیں اگر عمران کا بس چلے تو یہ پیسفل نہیں رہے گا. دیکھنا یہ ہے کہ ان کا بس چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی جن لوگوں کو یہ لے کر آئے تھے ان کے پاس ویپنز تھے، لیکن جب انہوں نے سامنے سے رینجرز دیکھی تو یہ مڑ گئے تھے. تو ان کا تو ہمیشہ ان کی اس کو میں سیاست نہیں کہوں گی، یہ جو کر رہے ہیں he just wants violence, he wants bodies and he is چلیں interested گل، in ہمارا narrative ٹائم جو ہے، building. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ٹائم اس پہ پورا ہو گیا. دیکھتے ہیں. ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. تو جناب 1-2 دن میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ خان صاحب جب لبرٹی چوک سے نکلیں گے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جنہوں نے حلف اٹھایا وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں، اور اسلام آباد پہنچنے تک کیا کچھ ہوگا. تو اگلے 8-10 دن کافی ہنگامہ خیز ہو. عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.